السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھی بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، آج کا میرا موضوع ہے حضرت سیدنا خواجہ محمد میرا شمس العشاق رحمۃ اللہ علیہ۔ انشاءاللہ عز و جل یہ دو جمعہ رہیں گے حضرت خواجہ محمد میرا اور حضرت خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ پر، دو جمعہ انشاءاللہ عز و جل ان کی سیرت اور ان کی تاریخ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ اور دوسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا پارہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، واللہ غفور الرحیم۔ یہ انشاءاللہ عز و جل اس آیت پر میں آپ کے سامنے بعد میں آؤں گا، ہو سکتا ہے کہ اس جمعہ یا پھر ہو سکتا ہے کہ اگلا آنے والا جمعہ انشاءاللہ عز و جل، جو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہجرت کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اللہ کے لیے، تو یہی لوگ اللہ کے رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ ان پر رحمتیں اتارتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا رحم فرمانے والا، غفور الرحیم بخشنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے میں حضرت خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب، خلافت نسب میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، تاکہ یہ جو ویڈیو بن رہا ہے ہماری نوجوان نسل کو بھی یہ پتہ چلے کہ یہ سرکار کن ہستیوں سے وابستہ تھے اور ان کا شجرہ نسب، خلافت نسب کن سے ملا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نیچے سے شروعات کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ محمد میرا حسین چشتی شمس العشاق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن سنجری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین مودودی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین ابو
ایوب چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت ابو احمد ابن فرشتہ آقا چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ممشاد علی دینوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ امین الدین حبیرہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ سدید الدین حذیفہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ سلطان ابراہیم ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو الفیض فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد امام الاولیاء حضرت خواجہ علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ سلطان الانبیاء خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ۔ اس طرح 22 واسطوں سے حضرت خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کا خلافت شجرہ نسب ملتا ہے، 22 واسطوں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور 21 واسطوں سے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ آج خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ آج آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والا جمعہ حضرت خواجہ شمس الدین حضرت خواجہ شمنہ میرا رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب انشاءاللہ عز و جل پڑھا جائے گا۔ جنہوں نے حضرت خواجہ محمد میرا حضرت خواجہ شمنہ میرا رحمۃ اللہ علیہ کی جنہوں نے سیرت لکھی ہے، مختصر سیرت، ڈاکٹر ابراہیم فیض، یہ حضور خواجہ محمد میرا خواجہ شمنہ میرا رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں یہ اشعار پیش کرتے ہیں کہ ادھر تو دیکھ اے خواجہ، ادھر تو دیکھ اے خواجہ کیا نذرانہ لایا ہوں، ادھر تو دیکھ اے خواجہ کیا نذرانہ لایا ہوں، مرادیں سب لے کے آتے ہیں، ایک میری مراد ہے یہ پوری ہو جائے، مرادیں سب لے کے آتے ہیں میں دل لے کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، مرادیں سب اپنے کام سے یا پھر اپنی مراد پوری ہو، اپنی دعا پوری ہو، اپنی تمنا پوری ہو، یہ اس غرض سے آتے ہیں، لیکن اے خواجہ میں آپ کی بارگاہ میں اپنا دل لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں کہ اب سوا دل کے کروں نظر میں کیا آپ کو آج، آپ مخدوم جہاں اور یہ خادم محتاج، آپ مخدوم جہاں ہیں اور یہ خادم محتاج، آپ ہیں سلسلہ چشت کے روشن مینار، آپ ہیں سلسلہ چشت کے روشن مینار، آپ ہیں مالک و مختار دکن صاحب تاج، میں ہوں بیمار محبت میں مریض دل ہوں، درد دل کا میرے اب کیجئے للہ علاج، دل شکستہ لیے ایک عاشق ناکام حضور، دل شکستہ لیے ایک عاشق ناکام حضور، آپ کے در پہ سلامی کے لیے آیا ہوں آج۔ یہ ڈاکٹر ابراہیم فیض یہ آپ کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت نذرانہ عقیدت ایک اشعار کے طور پر حضرت خواجہ محمد میرا اور حضرت خواجہ شمنہ میرا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گلدستہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ آج میرج کی سرزمین پر جو امن و سکون دکھائی دیتا ہے اور ایک اسلام کا گہوارہ میرج شریف آج جو مسلمان ہیں اور خواجہ صاحب کے نام لیوا ہیں، تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ حضرت خواجہ محمد میرا اور حضرت خواجہ شمنہ میرا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سب سے بڑا صدقہ ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے اپنا وطن چھوڑا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنا گھر بار اپنا وطن عزیز چھوڑتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، تو اللہ کی رحمتیں یہ برکتیں ان پر اترتی ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا شان نزول تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے جہاد کیا، اللہ کے لیے گھر چھوڑا، لیکن آج بھی اگر کوئی دین اسلام کے لیے اپنے وطن کو چھوڑتا ہے اور اپنے گھر کو چھوڑتا ہے اور جہاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں وہ برکتیں ان لوگوں پر عطا فرماتا ہے، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں یا پھر اولیاء اعظام ہو یا پھر آنے والے وقت تک جو کوئی لوگ ہوں جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو ہندوستان کے حالات حضرت خواجہ محمد میرا یا پھر حضرت خواجہ شمنہ میرا رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر ہم سیرت کو پڑھتے ہیں اور سوانح حیات کو اگر پڑھتے ہیں تو ہندوستان کے حالات اگر دیکھیں گے تو
سب سے پہلے ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کر آئے، اور دن بدن آپ سے لوگ وابستہ ہوتے گئے، مرید ہوتے گئے، خلیفہ ہوتے گئے، اور بٹے بٹے یوں ہی لنگر بٹے غریب نواز، جو ہمارے دادا پیر و مرشد نے کہا ہے کہ ایک غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس ہندوستان کے سرزمین پر آئے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد میر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بٹے بٹے یوں ہی لنگر بٹے غریب نواز۔ غریب نواز کی صحبت میں جو آیا وہ غریب نواز بن گیا، غریبوں کو نوازنے والا بن گیا۔ جو کوئی ان کی صحبت سے وابستہ ہوا تو یہ سب کا سب فیض جو ہندوستان میں جو پھیلا ہے، سب سے بڑا کرم، سب سے بڑا احسان جو میں نے پچھلے جمعہ جو بیان کیا ہوں، یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا احسان عظیم ہے، فضل و کرم ہے۔ تو ہم منگولوں کی اور تاتاریوں کی ہسٹری ہم نے پڑھی ہے، اور ارطغرل غازی میں بھی یہ دکھایا گیا ہے کہ منگولوں نے اور ہلاکو اور چنگیز خان کے سپاہیوں نے یا پھر ان کی فوجوں نے کس طرح دنیا کو تباہ و برباد کیا، اور اس وقت چین پر بھی حملہ منگولوں کا، تاتاریوں کا اور چنگیز خان اور ہلاکو خان کا، وہاں پر ان کا حملہ ہوا۔ تو جو اللہ کے پیارے تھے، جو اللہ کے محبوب تھے، دین اسلام سے جو وابستہ تھے، تو اس میں حضرت خواجہ ملک میرا رحمۃ اللہ علیہ اس وقت چین میں آپ قیام پذیر تھے، اور آپ کا شہر کاشگر تھا۔ وہاں پر علماء کرام بیان کرتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کاشگر میں آپ جلوہ افروز تھے، لیکن وہاں پر بھی حملہ ان کا ہونے کی وجہ سے انہوں نے کاشگر چین ملک کو چھوڑ کر ہندوستان کی طرف انہوں نے رخ کیا۔ اور ہندوستان آنے سے پہلے خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کے ابا جان سب سے پہلے مکہ مکرمہ گئے، وہاں پر حج کے ایام میں انہوں نے حج کیا، مدینہ منورہ کی حاضری دی، اور نجف حضرت مولائے کائنات کربلا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پہنچ کر وہاں پر حاضری دے کر انہوں نے اپنے بیٹے محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر ہندوستان کی طرف آئے۔ جب دلی وہاں پر انہوں نے وہ پہنچے تو وہاں پر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، اور وہاں پر رشد و ہدایت کا کام چل رہا تھا، لوگوں کو اصلاح کرنا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، لوگوں کی خدمتیں کرنا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مرکز وہاں پر دلی میں بنا ہوا تھا، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کام کو انجام دے رہے تھے۔ اور ہم دنیا کے ہر ملک کو اگر دیکھتے ہیں تو کوئی بھی ملک ایسا نہیں بچا تھا جہاں پر ان چنگیز خان کا، تاتاریوں کا اور ہلاکو خان کا جہاں پر ظلم و ستم نہ ہوا ہو۔ صرف ایک ہندوستان اس فتنے سے، اس ظلم و ستم سے محفوظ تھا، تو اللہ والوں نے ہندوستان کی طرف رخ کیا۔ جب خواجہ ملک میرا رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان میں آئے، دہلی میں آئے، حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں آئے، تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ بٹ رہا ہے، فیض بٹ رہا ہے، لوگ دن بدن دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ تو اپنے جوان بیٹے محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر وہاں پر دلی میں کئی سال، کئی دن، کئی مہینے آپ وہاں پر رہے، اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی اور ان سے فیوز و برکات انہوں نے حاصل کیے، حضرت خواجہ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مرید ان کو بنا لیا، اور حضرت خواجہ ملک میرا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا خرقہ بھی پیش کیا، اور انہیں دکن جانے کا حکم دیا۔ آپ دکن جاؤ، آج اپنی زبان میں ڈکن کہتے ہیں انگلش میں، لیکن دکن جانے کا ان کو حکم دیا کہ وہاں جاؤ اور وہاں پر آپ دین اسلام کی تبلیغ کرو اور لوگوں کا اصلاح کا آپ کام کرو۔ تو آپ خلد آباد، دولت آباد سے ہوتے ہوئے دکن پہنچے، اور دکن میں حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ پہلے سے جلوہ افروز تھے، وہاں پر وہ دین کا کام کر رہے تھے۔ حضرت خواجہ ملک میرا رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچتے ہیں، کچھ دن وہاں پر ٹھہرتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کے ابا جان کا میں آپ کے سامنے سوانح حیات میں رکھ رہا ہوں، جب وہ دلی سے جب چلے تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محمد میرا کو روک کر رکھا اور کہا کہ اے خواجہ ملک میرا رحمۃ اللہ علیہ، اپنے جوان بیٹے کو یہاں پر چھوڑ کر جاؤ، یہ آنے والے وقت میں شمس العشاق
عاشقوں کے سورج بن کر لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ تو ان سے ابھی بہت دین کا کام لینا ہے، محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ سے بہت دین کا کام لینا ہے، تربیت کرنی ہے، تو لہٰذا ان کو چھوڑ کر جاؤ۔ تو خواجہ ملک میرا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جواں بیٹے کو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں چھوڑ کر وہ دکن آئے۔ خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کچھ دن، کچھ سال، کچھ مہینے وہاں پر رہے، اور ایک بادشاہ کا نام آتا ہے سلطان محمد شاہ بہمنی دوم۔ یہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ الفت و محبت کرتے تھے اور ہمیشہ آپ سے فیوض و برکات حاصل کرتے تھے۔ یہ ان کا نام میں کیوں لیا انشاءاللہ عز و جل میں آگے یہ چیز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو خواجہ ملک میرا رحمۃ اللہ علیہ نے صدلگہ جو چکوڑی کی طرف جو گاؤں ہے وہاں پر انہوں نے اپنا قیام پذیر انہوں نے کر لیا، خواجہ ملک میرا رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور کچھ سال گزرنے کے بعد وہیں سے صدلگہ میں ہی انہوں نے رشد و ہدایت کا کام، دین اسلام کو آگے بڑھانے کا کام، لوگوں کی خدمت ہو، لوگوں کے تعلیم کے متعلق ہو، انہوں نے وہاں وہ کام شروع کر دیا۔ اور کئی سال گزرنے کے بعد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب حضرت خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحبت پائی، ان سے فیوض و برکات حاصل کیے، اور جو منزلیں طے کرنی تھی، ایک مرید کو جو منزلیں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہ کر جو طے کرنی ہوتی ہے وہ تمام کے تمام منزلیں انہوں نے طے کی۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس مرید سے، اپنے اس خلیفہ سے بہت خوش ہوئے اور کہا کہ اے محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ، آج میں تمہارے اعمال سے، تمہارے کام سے میں بہت خوش ہوں، اور تمہارا پروردگار، تمہارا اللہ بھی تم سے، تمہارے کاموں سے بہت خوش ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے ان کو خلافت دی اور کہا کہ آپ کے ابا جان جہاں دکن میں گئے ہیں تو لہٰذا میں آپ کو حکم دیتا ہوں۔ ان کو خلافت دی خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کو، اور حکم دیا کہ آپ بھی دکن چلے جائیں اور رشد و ہدایت کا کام، لوگوں کو تعلیم و تربیت کا کام، خدمت خلق کا کام، اور اسلام کی خدمت، اسلام کو آگے بڑھانے کا کام آپ دکن میں شروع کریں۔ تو حضرت محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ دلی سے حضرت نصیر الدین، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر دلی سے دولت آباد، خلد آباد ہوتے ہوئے دکن کو پہنچے۔ اور جب خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ پتہ چلا کہ دلی سے محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کر آ رہے ہیں دکن میں، تو اپنے غلاموں کو لے کر، اپنے مریدوں کو لے کر، اور سلطان محمد شاہ بہمنی بھی دوم، اور وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر اولیاء اللہ کی ایک جماعت حضرت محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال میں، ویلکم میں، خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے استقبال میں ان کا ایک اجلاس کیا، ایک جو طور طریقہ جو اس وقت کا ہوا ہوتا تھا۔ تو حضرت محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں کہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور حضرت محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے خلیفہ ہیں۔ ایک میں آپ کو بات بتانا چاہوں کہ جس طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک اسلام پھیلا ہے جس رفتار کے ساتھ، اس ہستی کے بعد اگر کسی کا ذکر آتا ہے تو وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آتا ہے کہ ان کے ذریعے بھی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ سب خواجہ غریب نواز کا فیض تھا کہ ان سے بھی دین کا کام بہت ہوا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان کے خلیفہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک خلیفہ نہیں کئی خلیفہ ہیں کہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلفاء کو، اپنے خلیفاؤں کو الگ الگ مقامات پر بھیجا دین اسلام کی خدمت کے لیے۔ اس میں حضرت محمد میرا کا بھی نام آتا ہے اور حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام آتا ہے، یہ آپ کے خلیفاؤں میں سے ہے۔ ان سے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کا بہت بڑا کام لیا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کام دکن میں، گلبرگہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور حضرت خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ شمس الاشاق کا کام میرٹ شریف میں، اور میرٹ شریف کے جتنے بھی ہیں وہاں پر ہم دین کا کام دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہم آج مسلمان ہیں، آج ہم یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ خواجہ محمد میرا اور خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے،
اور اگر دیکھیں گے تو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، اور ان سے اوپر دیکھیں گے تو خواجہ نظام الدین، اور ان سے اوپر اگر دیکھیں گے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی وجہ سے پیر و مرشد، ہمارے دادا پیر و مرشد کہتے ہیں کہ بڑا غریب ہوں میں بڑے غریب نواز، اور کہتے ہیں کہ بٹے بٹے یوں ہی لنگر اور بٹے غریب نواز۔ ہندوستان میں جو خلیفہ، جو مرید جس طرف بھی گئے، لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلایا، ان کی اصلاح، ان کی تربیت کی، خدمت دین کا کام انجام دیا، خدمت خلق کا کام، تعلیم و تربیت کا کام ہر خواجہ نے اپنے وقت میں اپنے دین کا کام انجام دیا۔ تو حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اور سلطان محمد شاہ بہمنی دوم نے ان کا استقبال کیا۔ جب وہ گلبرگہ میں آئے، وہاں پر کچھ دن قیام پذیر رہے، اور خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں وہ جو بادشاہ تھا وہ بھی نیک تھا، وہ بھی اللہ والا تھا، سلطان محمد شاہ بہمنی دوم۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ کچھ مایوس نظر آنے لگے، تو حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ کچھ مایوس نظر آتے ہیں، دل میں بے چینی نظر آتی ہے؟ تو سلطان محمد شاہ بہمنی دوم نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سرکار، میں ایک بادشاہ ہوں، اور بادشاہ کے ساتھ ساتھ میں ایک باپ بھی ہوں۔ میری ایک بیٹی ہے جو نہایت عابدہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ ہے، جن کا نام سلطان خوجہ کمالہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو لہٰذا میں اپنے بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہوں کہ میری بیٹی کے حساب سے، میری بیٹی جس طرح عابدہ ہے، زاہدہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، تقویٰ و پرہیزگاری کی مثال ہے، تو لہٰذا میں باپ پریشان ہوں کہ اس کے لیے جو میں شوہر کا انتخاب کروں تو شوہر بھی ویسا ہو۔ تو حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دیا، اور ان کے ذہن میں آیا کہ حضرت خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ ابھی دلی سے دکن کی طرف آئے ہیں، وہ دین کا کام انجام دے رہی ہیں، ان کا نسب نامہ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ دیر پہلے پڑھا، اور خواجہ محمد میرا، خواجہ شبنہ میرا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ حسنی بھی سید ہیں، وہ حسینی بھی سید ہیں، حسنی و حسینی دونوں سید ہیں، لیکن شجرہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ 22 واسطوں سے کس طرح حضرت خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور 21 واسطوں سے حضرت مولائے کائنات سے ملتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص میری نظر میں ہے جن کا نام خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ اپنے باپ کے ساتھ دین کا کام انجام دے رہی ہیں، لہٰذا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کا نکاح آپ ان سے کر دیں۔ تو وہ اپنے بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ہی عقیدت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، تو لہٰذا خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا حکم پا کر، مشورہ پا کر، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح خوجہ کمالہ رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا۔ اور جب نکاح ہوا تو بادشاہ تھے، ان کی بیٹی بھی شہزادی تھی، تو لہٰذا سلطان محمد شاہ بہمنی نے ایک عقیدت کے طور پر کچھ جاگیردارانہ، یعنی کچھ زمین وغیرہ، کچھ تحفے تحائف دینا چاہا۔ تو حضرت خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم حاکم وقت سے، جو وقت کے حاکم ہیں، جو بادشاہ ہے، ان سے کچھ لینا ہم اپنی روحانی موت سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر! ان سے بیٹی کے گھر سے، یعنی بیٹی کے باپ سے کچھ لینا، جائیداد میں کچھ لینا، جہیز کے طور پر کچھ لینا، ہم اپنی روحانی موت سمجھتے ہیں۔ اور آج ہمارا کا حال کیا ہے؟ ہمیں کچھ نہ دو، جو دینا ہے آپ کی بیٹی کو دو۔ جو بیٹی کو دیں گے تو کس کو ملے گا؟ ہمیں ملے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اللہ والے جنہوں نے جب شادی کی تو ایسی کنڈیشن رکھی، ایسی شرط رکھی کہ آپ کی بیٹی آپ کے گھر سے ایک سوئی بھی لے کر نہیں آئے گی۔ کچھ ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں، نیک پرہیزگار لوگ گزرے ہیں۔ تو خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ حاکم وقت سے ہم کچھ لینا اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ روحانی موت سمجھتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا پیغام حضرت خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ آج ہم اپنے بیٹے کا نکاح کرتے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ بیٹی والوں پر، بہو پر کچھ دباؤ یا پھر بوجھ ڈالنا نہیں چاہیے۔ جو بھی ہوگا، کھانے پینے کا انتظام ہو، جو بھی ہو، وہ خود کرنے کی آپ کوشش کریں۔ شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد وہ بھی عبادت گزار، یہ بھی عبادت گزار۔ کچھ دن، کچھ ماہ گزرنے کے بعد حضرت خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ خوجہ کمالہ کو لے کر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پر
اپنی اہلیہ کو خواجہ کمالہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بیعت کراتے ہیں اپنے پیر و مرشد سے۔ جب بیعت ہو جاتی ہیں، کچھ دن گزرنے کے بعد ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی پرہیزگاری دیکھنے کے بعد حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواجہ کمالہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کی ماں بیان کرتے ہیں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ رابعہ بصری صرف بصرہ کی ماں ہے، لیکن میری خواجہ کمالہ دکن کی ماں نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی ماں ہے۔ سبحان اللہ، یہ لقب، یہ القاب خواجہ کمالہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے عطا فرمایا کہ خواجہ کمالہ پورے ہندوستان کی ماں ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے ان کو لقب مل رہا ہے، اور خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کو لقب کیا ملا کہ یہ میرا مرید، یہ میرا خلیفہ شمس العشاق ہے، یعنی عاشقوں کا سورج ہے۔ یہ لقب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ سے ان کو مل رہا ہے۔ یہ ایک دو دن میں نہیں ملا، بلکہ انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی، ان کو راضی کیا۔ پیر و مرشد کو راضی کرنا، اللہ کے رسول کو راضی کرنا، اللہ کے رسول کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو جاگیر انہوں نے، حضرت سلطان محمد شاہ بہمنی نے کچھ جاگیر دینا چاہی تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ میں میرج کو اپنا قیام گاہ بناتا ہوں، اپنی سکونت بناتا ہوں۔ اس وقت میرج کو مبارک باد کہتے تھے، مبارک آباد کہتے تھے۔ اس وقت وہاں پر وہ میرج شریف میں جلوہ افروز ہوئے، اور حضرت خواجہ کمالہ رحمۃ اللہ علیہ کے بطن مبارک سے حضرت خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ 745 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لے کر آپ کے متعلق حضرت خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں ہی قرآن کو حفظ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق انشاءاللہ عزوجل آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک قول ہے حضرت خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے سیکھا، جو کچھ بھی لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ حضرت خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ برا کرنا، کیا کرنا؟ برا کرنا گناہ ہے۔ خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ برا کرنا گناہ ہے، لیکن کسی کا برا چاہنا، کسی کا برا چاہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، اور بھی اقوال ہیں انشاءاللہ عزوجل آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سیرت، 2 سیرتیں ہیں، وہ 2 سیرتیں ایک جمعہ میں بیان کرنا مشکل ہے، اور بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ عزوجل۔ جو چیزیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ اس کو اگلے جمعہ میں ایڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت خواجہ محمد میرا، حضرت خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم میرج میں رہتے ہیں اور میرج کے باشندے کہلاتے ہیں، جو میرج کے بادشاہ ہیں، روحانی بادشاہ ہیں، ان کا ادب و احترام، تعظیم و توقیر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی اچھی چیزیں ہیں انشاءاللہ عزوجل۔ یہ آج جمعہ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے، آنے والے جمعہ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آنے والے جمعہ میں حضرت خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت جو بیان کی جائے، اور ان کے زندگی کے جو 4 مقصد جو تھے انہوں نے اپنا لیا تھا کہ کیا کرنا ہے، انشاءاللہ عزوجل وہ آنے والے جمعہ میں بولنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سرکاروں کے صدقے میں معاف عطا فرمائے، بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔